وہاں پر اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں، لیکن اس کی والدہ جب بھی انٹرویو لیتی تو لڑکیوں کو ریجیکٹ کر دیتی۔ جب میری باری آئی تو کہنے لگی، تم کیا کر سکتی ہو؟ میرے بیٹے کو کیسے زندگی کی طرف لا سکتی ہو؟ میں نے کہا آپ چاہیں تو مجھے 1 ہفتے کے ٹیسٹ پر رکھ لیں، اگر 1 ہفتے کے اندر آپ کا بیٹا کمرے سے نکل کر باہر آ جائے تو پھر میری نوکری پکی کر دیجیے گا، ورنہ آپ مجھے نکال دیجیے گا۔ وہ خاتون میری بات سن کر کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی ٹھیک ہے تم کل سے آ جاؤ۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ میں نے سوچا یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے، کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، ویسے بھی مجھے بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت تھی۔ میں اگلے روز اس بنگلے میں گئی تو وہ خاتون میری ہی منتظر تھی۔ کہنے لگی میرا بیٹا سامنے کمرے میں ہے، میں چاہتی ہوں کہ ڈائریکٹ تم کمرے میں جاؤ۔ پھر اپنے ملازم سے ایک جوس کا گلاس منگوا کر مجھے پکڑا کر کہنے لگی، اگر تم یہ جوس کا گلاس میرے بیٹے کو پلا دیتی ہو تو مجھے یقین آ جائے گا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا جی ہاں کیوں نہیں۔ میں نے جوس کا گلاس لیا اور کمرے پر دستک دی، ساتھ ہی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، میری طرف اس کی پشت تھی۔ کہنے لگا ایک تو میری ماں کو چین نہیں ہے، کوئی لڑکی بھیج دی ہوگی کیئر ٹیکر کے نام پر جب میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے کسی لڑکی کی ضرورت نہیں ہے، میرے کمرے میں کوئی لڑکی نہ آئے تو کیا تکلیف ہے؟ دیکھو لڑکی تم جو کوئی بھی ہو میرے کمرے سے باہر نکلو۔ ابھی بھی اس کی میری جانب پشت تھی، بڑے غصے سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور میں اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں، میں بہت مجبور لڑکی ہوں اور مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے۔ میری بیمار ماں گھر میں رہتی ہے اور آج کل اس کی دوائیاں بھی ختم ہیں۔ دیکھیں پلیز آپ اپنی والدہ سے کہہ دیں کہ میں آپ کو پسند ہوں اور آپ مجھے کیئر ٹیکر رکھنا چاہتے ہیں۔ میری بات سن کر جیسے ہی اس نے اپنی ویل چیئر سیدھی کی اور میری نظر اس کی شکل پر پڑی تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ وہ بھی مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ گردن پر کالر چڑھا ہوا تھا، وہ تو وہی تھا، وہ گاڑی والا۔ اسے ہوا کیا تھا؟ مجھے دیکھ کر کہنے لگا تم یہاں پر بھی پہنچ گئی، تم میری زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ میں نے کہا